بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی۔ ہماری یہ کائنات اربوں خربوں کلسٹر سے مل کر بنی ہے۔ اس میں ایک ہمارا کلسٹر، اس ہمارے کلسٹر میں اربوں خربوں کہکشائیں گیلیکسیز، جس میں ایک ہماری گیلیکسی جس کا نام ملکی وے۔ اس ملکی وے گیلیکسی کے اندر اربوں خربوں نظام، جس میں ایک ہمارا نظام شمسی سولر سسٹم۔ اس سولر سسٹم میں بھی اربوں خربوں ستارے ہیں۔ اس میں ایک ہمارا چھوٹا سا ستارہ زمین، اس زمین کا بھی 71% حصہ پانی پر مشتمل، جبکہ صرف 29% حصے پہ زندگی پائی جاتی ہے۔ اس 29% حصے پر بھی 7 بڑے بر اعظم، ایشیا، یورپ، افریقہ، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا۔ اس میں ایک ہمارا بر اعظم ایشیا، اس بر اعظم ایشیا میں بھی کئی 100 ممالک۔ اس میں ایک ہمارا ملک پاکستان، اس پاکستان کے بھی 4 بڑے صوبے۔ اس میں ایک آپ کا صوبہ جس میں آپ رہتے ہیں، اس صوبے میں بھی کئی سارے شہر۔ اس میں ایک آپ کا شہر جہاں آپ رہتے ہیں، اس شہر میں بھی کئی سارے ٹاؤن، محلے، سوسائٹیز۔ اس میں ایک آپ کا محلہ، ٹاؤن یا سوسائٹی، اس سوسائٹی، محلے یا ٹاؤن میں بھی کئی سارے گھر۔ اس میں ایک آپ کا گھر، اس گھر میں بھی کئی سارے لوگ، اس میں ایک آپ۔ اب ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہم اللہ سے کتنی دور ہیں، اللہ کی کتنی بڑی ذات ہے اور ہماری کیا اوقات ہے، لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں اس سانس لینے سے بھی بندے کے زیادہ قریب ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے مجمع میں پکارتا ہے میں تب بھی اس کی پکار کو سنتا ہوں، اگر وہ آہستہ سے پکارے میں تب بھی اس کی پکار کو سنتا ہوں، اگر وہ دل میں پکارے میں تب بھی اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ ایک گویّا جو گانے گایا کرتا تھا 80 سال کی عمر میں، جنت البقیع قبرستان کے اندر ایک دن بیٹھا اللہ سے فریاد کر رہا کہ اے اللہ، جب جوانی تھی تو آواز بھی تھی، جب گانا وغیرہ گاتا تھا لوگ گانے بھی سنتے تھے تو میری رزق روٹی کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ آج جب بوڑھا ہو گیا ہوں تو آواز میں بھی وہ جادو نہ رہا، لوگوں نے گانا سننا چھوڑ دیا، تو میرے حال سے واقف ہے، تو میرے رزق روٹی کا بندوبست کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے، انہیں خواب آیا کہ جاؤ جنت البقیع میں ایک بندہ مدد کو پکار رہا ہے، جاؤ جا کے اس کی مدد کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، جوتے بھی نہ پہنے، تو جب آگے دیکھا تو دیکھا جھاڑیوں کے پیچھے ایک بندہ اللہ سے فریاد کر رہا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہ تو اٹھ کے بھاگنے لگا، اس نے کہا آج تو مجھے کوڑے لگیں گے، آج عمر آ گئے، آج میری خیر نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ کہا کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہا وہی جس کو تم پکار رہے ہو۔ تو اس کی چیخ نکل گئی ادھر کا، یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، کوئی ایک کام بھی تجھے راضی کرنے والا نہ کیا، آج بڑھاپے میں آ کر اگر میں نے تجھے پکارا بھی تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا، لیکن تو نے اس پہ بھی لبیک کہہ دیا۔ اس کو ادھر ہی موت آئی، تو پھر حضرت عمر نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو لب لباب یہی کہ بندے کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ جس کے کتنا قریب ہے، کتنا اس سے محبت کرتا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ اس سے بندے سے اپنے لگاؤ رکھتا ہے، تو پھر تو بندے کے سارے مسئلے مسائل سب کچھ حل ہو جائے۔ اصل چیز جو ہے وہ یقین، اللہ کے ساتھ جو تعلق انسان کا وہ بحال ہو جائے تو پھر باقی سب مسئلے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ایک دن کا بچہ ہو، اس کے دل میں ماں کے لیے محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے، ظاہر بات ہے۔ اگر اسی ماں کو ایک دن کا بچہ لا کر دے دیا جائے، کیا وہ ماں اس طرح اس بچے سے پیار کرے گی جس طرح اپنے بچے سے کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح محبت دلوں میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر ہم اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیں، اللہ سے اپنی جو کنیکشن ہے اس کو بحال کر لیں، تو باقی دنیا آٹومیٹک ذلیل ہو کے ہمارے قدموں میں آئے گی۔ وہ جس طرح کہاوت بھی ہے کہ طوطے کی طرح کھانا ہے یا کھوتے کی طرح کھانا ہے۔ اور طوطے کو دیکھو مالک پنجرے کے اندر اس کو ٹماٹر بھی کھلائے گا، ہری مرچ لا کے کھلائے گا۔ کھوتا بیچارہ وہ اگر پانی بھی اس نے پینا ہو تو پہلے ایک بار ہنکارے گا، تو پھر اس کو جا کے اس کا مالک پانی پلائے گا۔ تو اصل چیز ہے اللہ سے تعلق، اللہ سے جب کنیکشن بن جائے، تعلق بن جائے، تو پھر باقی سب چیزیں
سیکنڈری رہ جاتی ہیں، وہ خود بخود بندے کو مل جائیں گی۔ جب اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو بنیادی طور پہ انسان کی 4 بیسک نیڈز رکھی ہیں: فزیکل، مینٹل، اسپریچول، ایموشنل۔ اب جب یہ چاروں نیڈز یہ بیلنس ہوں گی، جب یہ چاروں چیزیں آپس میں ان کا بیلنس ہوگا تو پھر ہماری پرسنالٹی بھی وہ بالکل بیلنس رہے گی۔ ورنہ اگر کوئی ایک چیز بھی کمی پیشی کا شکار ہوگی ان کے اندر تو پھر ہم یہاں بھی پریشانی کا شکار ہوں گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی، آگے کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور ہمارا آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم صرف اپنی فزیکل نیڈز پہ بہت زیادہ ضرورت دیتے ہیں۔ اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس سے بھی منع نہیں کرتا اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں ہم اتنا گھر چکے ہیں یا اتنا ان چیزوں میں ہم غرق ہو چکے ہیں کہ بس اپنا اسٹیٹس کو بڑھانا، اپنا اچھا گاڑی، اچھا گھر، ان چیزوں کو پورا کرتے ہم ظاہری طور پہ تو ہم دنیاوی لحاظ سے بڑے اچھے بن جاتے ہیں، اسٹیٹس بھی ویل سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، اچھی جاب، اچھا گھر، اچھا نام، سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ جو سکون جو ہے وہ پھر بھی ہمیں نہیں ملتا، جس کے لیے ہم یہ سب کچھ اتنی تگ و دو کرتے ہیں، یہ ساری جد و جہد کرتے ہیں۔ تو وہ سکون اصل میں بیسکلی آئے گا جب ہماری اسپریچول نیڈز پوری ہوں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون میری یاد میں ہے۔ تو جو سکون جس کے لیے ہم اتنا بھاگتے پھر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ تو مجھے یاد کرنے سے ملے گا تمہیں۔ تو اسی طرح جب ہماری اسپریچول نیڈز پوری ہوں گی تو پھر آٹومیٹکلی ہم اس دنیا میں بھی انشاءاللہ یقیناً خوش و خرم زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں تو پھر جتنے بڑے انعامات ہیں ان کا تو پھر کیا ہی کہنا۔ لیکن اگر ہم صرف اپنی فزیکل نیڈز پر توجہ دیں گے تو جب ہماری جو اسپریچول نیڈز ہیں جب وہ پوری ہوں گی، اور فزیکل نیڈز اور ایموشنل اور مینٹل، جب یہ چاروں نیڈز بالکل بیسک جو ہیں برابر رہیں گی تو پھر ہم جو سکون، جس کو اطمینان، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آرام و آسائش، اصل جو ہے وہ تبھی ہمیں میسر ہوگا۔ اور دوسری ایک جو بڑی بات ہے، جب بندے کی اسپریچول نیڈز پوری ہو جائیں تو آٹومیٹکلی اس کی ایموشنل اور اس کی مینٹل نیڈز خود بخود پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر فزیکل نیڈز جو ہوتی ہیں اس پہ پھر بندہ ویسے ہی کمپرومائز کر جاتا ہے، پھر اسے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں رہتا کہ لوگوں نے کیا کہنا ہے یا کس نے کیا کہنا ہے، کیونکہ جب بندے کی زندگی کا مقصد ہی یہ بن جائے کہ میں کس لیے آیا اور میں نے کیوں یہ سب میں کر رہا ہوں یا میں نے کیوں کرنا ہے، جب اس کی ذات کا دائرہ ہی جب اللہ بن جائے، جب اللہ کی ذات بن جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے، اس دھوکے سے، اس مادیت پسندی سے آپ کہہ لیں کہ وہ اس سے پھر آہستہ آہستہ نکلتا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پھر جو سکون اور جو اطمینان اس کو نصیب ہوتا ہے، جو لذت، جو ایمان کی حلاوت، جو اللہ کے ساتھ تعلق کا مزہ اس کو جو آتا ہے، پھر وہ بیان ہونے سے بھی باہر ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ہم اپنی فزیکل نیڈز پہ زور دیتے جائیں، ان کو پورا کرتے جائیں، صرف انہی میں لگے رہیں، تو آخر ایک دن آئے گا کہ ہم تھک جائیں گے بالکل۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سائن بورڈ اگر آپ دیکھ لیں، بظاہر طور پہ آپ کو نظر آ جائے، کہیں جا رہے ہو آپ، تو اب خواہش ہوتی دل میں کہ کاش یہ میں لے لوں، یہ کپڑا میں لے لوں، یہ چیز میں حاصل کر لوں، یہ میں لے لوں، اور پھر آپ کو وہ مل بھی جاتا ہے، آپ وہ لے بھی لیتے ہیں، لیکن پھر کیا آپ کو خوشی کا وہ جو اسٹیمولیٹ ہے جو ہم نے ڈیفائنڈ کیا ہے وہ نصیب ہوتا ہے ہمیں؟ نہیں۔ یہ تو اسی طرح پھر کل کو کچھ آپ کوئی دیکھتے ہیں تو آپ خود پھر خواہش کرتے ہیں یہ مجھے مل جائے، پھر وہ لے لیتے ہیں، پھر آپ دوبارہ اسی طرح، آپ کی اسٹیٹ تو چینج نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی حال ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس کو تم حقیقت نہ سمجھ لینا بظاہر طور پہ، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے ساتھ ڈھانپ دی ہے۔ پوری دنیا میں آپ پھر لیں، دنیا کے کسی علاقے، اپنے علاقے میں لے لیں، آپ کے علاقے میں 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک مڈل کلاس، ایک لوور کلاس، ایک ایلیٹ کلاس۔ اپنے علاقے سے باہر نکلیں، کسی بڑے شہر میں دیکھ لیں، کراچی میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو یہی 3 لوگ ملیں گے، مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، لوور کلاس۔ لاہور آ جائیں، مڈل کلاس، لوور کلاس، ایلیٹ کلاس۔ اسلام آباد آ جائیں، مڈل کلاس، لوور کلاس، ایلیٹ کلاس۔
کسی اور کنٹری چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، وہاں بھی 3 طرح کے لوگ ملیں گے، مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، لوور کلاس. پوری دنیا چھان مارے، پوری دنیا گھوم لے، یہی 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، لوور کلاس. ان 3 طرح کے لوگوں کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں ہے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اب ان 3 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے ساتھ ان کو آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور آزمائش ڈھانپ دی ہے ان کے اوپر. تو جب اگر وہ ایلیٹ کلاس جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے، جو بڑے کاروبار چلا رہا ہے، جو بڑے کارخانے چلا رہا ہے، جو بڑی فیکٹریاں چلا رہا ہے، اگر اس کے پاس بھی اللہ ہے، اس کی یہ چاروں نیڈز پوری ہیں، تو وہ بھی پرسکون رہے گا. بے شک اس کے پاس دنیا ساری کچھ ہو، لیکن اگر اس کی یہ چاروں نیڈز پوری ہیں، فزیکل، مینٹل، اسپریچول، ایموشنل، تو وہ اس وزیر اعظم کی کرسی پہ، وہ اس کارخانے میں، وہ اس بڑے کاروبار میں، وہ اس بینک بیلنس کے اندر، وہ اس جائیداد میں، وہ اس کوٹھی میں، وہ اس زمین کے اندر بھی سکون کی زندگی گزارے گا. لیکن اگر وہ جھونپڑی والا جس کے پاس نہ تو دنیاوی اعتبار سے کچھ ہے اور نہ ان چاروں نیڈز میں سے کچھ ہے، تو پھر وہ اس جھونپڑی کے اندر بھی پریشان رہے گا. اگر اس جھونپڑی والے کے پاس بھی اللہ نہیں ہے تو وہ وہاں بھی پریشان رہے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس آزمائش میں ڈھانپا ہوا ہے. ہر طرح کے لوگ، یہ تینوں طبقہ آپ کو چلے جائیں جہاں کہ یہ تینوں طبقے ہی ملیں گے، اور ان تینوں طبقے میں سے جس کے پاس اللہ ہوگا وہ اتنا مطمئن، اتنا خوش و خرم میں یہ زندگی گزار کے چلے جائے گا. کیونکہ یہ زندگی تو عارضی ہے. ہم سے پہلے کتنے انسان ہیں، ہمارے بعد کتنے انسان آنے ہیں. آج سے 100 سال پہلے ہمارا نام نہیں تھا، آج سے 100 سال بعد بھی ہمارا نام نہیں ہوگا. تو یہ ایک عارضی سا، یہ جو ایک ٹیمپرری اسٹیج ہے جو ہم نے یہاں پہ پلے کرنا ہے، اس کے اندر اگر ہم اس کو دھوکے میں آ کر، اور اگر اسی کو سب کچھ سمجھ کے اور اسی پہ اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دیں، تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے. واصف علی واصف صاحب کا ایک قول ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خوشی اس بندے کو ہوگی جس کی یہ زندگی اس اللہ کی اطاعت کے مطابق گزر رہی ہے، جس کی یہ زندگی اس اللہ سے تعلق، اس اللہ سے اپنائیت، اس اللہ سے محبت، اس اللہ سے چاہت، اس اللہ کی رضامندی کے اندر گزر رہی ہے. تو پھر جس انسان کے پاس، وہ پھر دنیا کے کسی بھی علاقے، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی گلی، کسی بھی چوراہے، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، اگر اس کی یہ چاروں نیڈز پوری ہیں پھر تو وہ بالکل مطمئن زندگی گزارے گا. لیکن اگر جس کی یہ نیڈز پوری نہیں، پھر تو وہ پریشان ہوگا. پھر وہ بنگلے میں بھی پریشان ہوگا، پھر وہ جھونپڑی میں بھی پریشان ہوگا، پھر وہ درمیانے گھر میں بھی پریشان ہوگا، پھر وہ چھوٹی نوکری میں بھی پریشان ہوگا، پھر وہ بڑے فرم میں بھی پریشان ہوگا، پھر وہ ڈگری لے کر بھی پریشان ہوگا، وہ بغیر ڈگری کے بھی پریشان ہوگا. تو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ کو پا لینا، اللہ کو حاصل کر لینا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ سائیکیٹرسٹ کو دکھا دو بڑے سے بڑے، گولیاں کھا لو، ٹیبلٹس لے لو، پلز یوز کر لو، سب کچھ دنیا کے سارے حربے آزما لو، لیکن آخر کار لوٹ کر تو اللہ کی طرف ہی آنا ہے. آخر کار تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ یہ تو محض ظاہرے کا ایک چکر ہی تھا. میری زندگی کا مقصد، میرا زندگی کا جو میرا مین، جو میرا تھا، جو میرا آپ کے لئے مسیحا یا جو میرا مسبب الاسباب تھا، جو میرے سارے مسائل حل کرنے والا، وہ تو اللہ تھا، اور میں اسی سے تعلق نہ بنا پایا. جس نے کہہ دیا کہ میں تو تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکار تو صحیح، میں تیری پکار کو سنتا ہوں. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہو، جب اللہ سے ہمارے تعلقات بحال ہو جائیں، جب اللہ سے ہمارا کنیکشن بن جائے، پھر تو بڑی پرسکون، بڑی خوبصورت دنیا کی زندگی. پھر آپ خود دیکھیں گے آپ کی صلاحیتیں، آپ کی انرجی، آپ کی پرسیپشن، آپ کی کنسرن، آپ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں جائیں گے. پھر تو آپ کو زندگی اتنی خوبصورت کہ بیان ہی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر اللہ ساتھ نہیں، اللہ کو نہ پایا، اللہ کو جانے بغیر، اللہ کو پہچانے بغیر، اللہ کو ایکسپلور کیے بغیر اگر ہم یہ زندگی گزاریں گے، تو پھر یہاں بھی پریشانی کا شکار رہیں گے، یہاں بھی مشکلات کا شکار رہیں گے، یہاں بھی ڈپریشن کا شکار رہیں گے، یہاں بھی تذبذب کا شکار رہیں گے. اور آخرت کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ کی قدر تو کرو جیسی اس کی قدر کرنے کا حق ہے.
وہ 70 माओं से तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है, वो इतने रहम व करम तुम्हारे ऊपर, उसकी इतनी करम नवाजियाँ, और तुम अपने छोटे छोटे मसाइल इनसे भी तुम नहीं निकल पाए। उसे पुकार के तो देखो, उसे बुला कर तो देखो, उसे अपना बना कर तो देखो, फिर देखो वो किस तरह तुम्हारे कदमों में दुनिया ला कर खड़ी करना कर दे, तो फिर बताना। ऑक्सीजन अल्लाह ने फ्री कर दी, किसी के लिए कोई कैद नहीं रखी कि ये मेरा गरीब बंदा ऑक्सीजन कम ले, अमीर ज़्यादा ले, नहीं, ऑक्सीजन फ्री। ज़मीन का 71% हिस्सा पानी पे अल्लाह ताला ने मुश्तमिल कर दिया कि मेरे बंदों को पानी की भी कोई टेंशन ना हो, 71% हिस्सा पानी पे मुश्तमिल करो, जितना पानी इस्तेमाल करना है। पर ये थोड़ा बहुत ये जो ज़रिया मुआश, किसी को कम किसी को ज़्यादा, इसमें अल्लाह ताला ने आजमाया हुआ है। वो बंदा जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा है, पेट वो भी अपना रोटी का निवाला खा के ही भरता है, और ये जो झोंपड़ी में बैठा है ये भी पेट अपना रोटी का निवाला खा के ही भरता है। लेकिन ये कमी पेशी, ये जो जिसको आप कह लो मुआशियात की या पैसों की, माल की थोड़ी बहुत कमी पेशी, इसमें अल्लाह ने आजमाया हुआ है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एलीट क्लास, बाकी हर नेमत अल्लाह ताला ने दी हुई है इसको। तो अब इस नेमत के होते हुए जो इस नेमत में गर्क होके अल्लाह को भूल जाए, वो भी बड़े ख़तरे के अंदर है, वो भी बड़े खसारे में है। और वो बंदा जो इस नेमत के ना होते हुए, जो इन सब चीज़ों के ना होते हुए भी अपने अल्लाह की तरफ ना पहुँच सके, अल्लाह को ना पहचान सके, वो भी बड़े ख़तरे के अंदर है। तो ये हो या ना हो, लेकिन अगर अल्लाह है तो सब कुछ है। अगर अल्लाह से ताल्लुकात हैं तो फिर सब काम बन गए, फिर तो हमारे हर काम बन गए, फिर तो हमारा जो मकसद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने बनाया इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अपना खलीफा बना के भेजा। सोचो कितना बड़ा मकसद देकर भेजा कि मेरा खलीफा है ये। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह इसे क्यों बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम न जानते। तो आज मैं और आप अपना मुहासबा करें कि आया हम उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे हैं अशरफुल मखलूक़ात वाले, या फिर हम इसी धोखे के घर के अंदर, इसी के अंदर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, अपनी ज़ात से ही बाहर नहीं निकल पाए, खुदा तक ही ना पहुंच पाए। तो आज मैं अपनी इस वीडियो का यहीं पे अख्तिताम करना चाहूँगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे इसी मौजू को आगे कंटिन्यू करते हुए एक किताब जो आई है ख़ुद से खुदा तक, उसके बारे में मज़ीद बातचीत होगी। तब तक आप हमारे साथ अपडेटेड रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम।